السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سسٹر، آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ سسٹر، آج میں ایک ناول کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے کچھ پھول کھلنے باقی ہیں، قسط نمبر 6۔ آنٹی نے اسے بوتیک سے نکالا تو شاویز نے اسے اپنی نئی برانچ میں پرسنل اسسٹنٹ کی جگہ پر بٹھا دیا۔ دونوں ماں بیٹے کو ایک دوسرے کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اس نے۔ آنٹی نے مجھ سے کہا ہے میں مر جاؤں گی لیکن اسے بہو بنا کر اپنے گھر نہیں لاؤں گی۔ شاویز کی شادی تم سے ہی ہوگی، لیکن اب وہ شاویز سونے کا بھی بن کر آ جائے تو مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ وہ صدف جیسی لڑکی ہی ڈیزرو کرتا ہے۔ نایاب کے الفاظ زہر میں بجھے تیروں سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ واپسی کے سفر میں وہ رکشے کے ایک کونے میں دبکی آنے والے وقت سے خوف زدہ تھی۔ دادی نے بیٹے کے ڈھلکتے کندھے دیکھے۔ اتنا کرب تو اس کی آنکھوں میں اس وقت بھی نہیں آیا تھا جب حادثے نے ان سے دونوں ٹانگیں چھین لی تھیں۔ اپنی تربیت پر بہو کی شرمساری سے جھکی آنکھیں دیکھیں، سرسوں کا پھول بنی بیٹی کو دیکھا جس کا سانس اس وقت دھونکنے کی مانند چلنے لگا تھا، اور ان کا نواسہ شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا سبکت گین کیسے لمحوں میں فقیر ہوا تھا۔ انہوں نے دوپٹے کا پلو منہ پر ڈال کر کروٹ بدل لی۔ ان کی گدلے پانیوں سے بھری ضعیف آنکھوں میں مزید کچھ دیکھنے کی تمنا باقی نہیں رہی تھی۔ تم اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو صدف؟ شہوار کا جی چاہا اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے، جبکہ وہ اس ساری صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ سکون سے بولی، خود غرض میں نہیں، ہمارے گھر والے ہیں، انہیں خود سوچنا چاہیے۔ کیا میرا اور سبکت گین کا کوئی جوڑ ہے؟ خالی خولی وجاہت کے سوا اور اس کے پاس ہے ہی کیا؟ پھپھو محبت کرتی ہیں تم سے، اور شاید سبکت گین بھائی بھی۔ خالی جیب محبت کسے اچھی لگتی ہے؟ شہوار نے دکھ سے اسے دیکھا جو مزید گل افشانی کر رہی تھی۔ اس کے پاس نہ اچھا گھر ہے نہ کوئی ڈھنگ کی جاب۔ پھپھو نے جس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے سسکتے ہوئے زندگی گزاری ہے، ایسے میں نہیں گزار سکتی۔ جب میرے پاس اس سے بہتر آپشن موجود ہے تو میں اس ترستی سسکتی زندگی کا انتخاب کیوں کروں؟ شہوار کا جی چاہا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روک دے، اور کچھ نہیں تو دروازے کے پار ساکت کھڑے سبکت گین کے کانوں میں ہی انگلیاں ٹھونس دے، جو اپنی لہو رنگ آنکھیں لیے الٹے قدموں واپس مڑ گیا تھا۔ شاویز نے نہ جانے کیسے اور کب کیا کہہ کر ماں کو راضی کیا تھا، وہ رشتہ لے کر آ گئی تھیں۔ شہوار نے سوچا اس سے تو اچھا تھا وہ نہ ہی آتیں۔ آج کل کے بچوں کا تو پتہ ہے، اپنی مرضی کے مالک ہیں، اوپر سے راہ بھٹکانے والے بھی۔ ایسے مل جائیں تو ماں باپ بیچاروں کے پاس ان کے ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر بہت مشکلوں سے یہاں آئی ہوں، میڈم زرکا بول رہی تھیں، اٹھی ہوئی گردن والی مغرور عورت جن کی بوتیکس کی شاخیں کئی شہروں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ شہر کی معروف شخصیات میں شمار ہوتی تھیں جنہیں بیٹے کی ضد اور محبت نے اس عام سے گھر کے عام سے ڈرائنگ روم کے عام سے صوفے پر لا کر بٹھا دیا تھا۔ وہ یوں کنارے پر ٹک کر بیٹھی تھیں جیسے ابھی اٹھ کر چل پڑیں گی، چائے اور دیگر لوازمات پر نگاہ غلط ڈالے بنا مطلب کی بات پر آ گئی تھیں۔ ڈرائنگ روم کا سفید جالی والا پردہ دبوچے صدف کو ان کا یہاں آنا ہی اپنی سب سے بڑی کامیابی لگا تھا۔ ان کے الفاظ لہجے پر غور کرنے کی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کاشف نے بے اختیار ابا کو دیکھا جو نگاہیں نیچی کیے مسلسل کارپٹ کو گھورے جا رہے تھے۔ نہ جانے انہوں نے کچھ سنا بھی ہے یا نہیں، یقیناً سب سن لیا تھا۔
ان کے وہیل چہر پر مضبوطی سے جمے ہاتھوں کی ابھری ہوئی رگوں کو دیکھ کر شہوار نے سوچا، دادی نے صدف سے بات کی تھی، لیکن وہ اپنی ضد سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے پاس 101 دلائل تھے۔ خود کو حق بے جانب ثابت کرنے کے لیے دادی نے وہ ساری نصیحتیں اپنے پلو سے باندھ لیں جو وہ اسے کرنے کا ارادہ کر کے اس کے پاس آئی تھیں۔ سادگی سے نکاح اور رخصتی ہوگی، ابا نے صرف ایک بات کہی تھی، اس کے بعد چپ سادھ لی۔ لوگوں کی کھلتی زبانیں دیکھ کر انہیں ویسے ہی چپ ہو جانا تھا۔ والہانہ جوش و خروش کا مظاہرہ دوسری طرف سے بھی نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے نکاح کے لیے بھجوایا گیا سامان دیکھ کر تو لمحہ بھر کے لیے شہوار کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نکاح کا جوڑا شاید ہی 1,00,000 سے کم ہو۔ گولڈ کے زیورات، جوتے، مہنگا ترین کاسمیٹکس، بیگ۔ دیکھا؟ صدف نے ایک جتائی ہوئی نظر اس کے حیرت زدہ چہرے پر ڈالی تھی۔ اس گھر میں اس وقت کوئی خوش تھا تو وہ صدف تھی۔ سبکتگین نہیں آیا، لیکن وہ ماں کو بھی آنے سے روک نہیں سکا تھا۔ وہ ان کے ٹوٹے دل کو مزید کرچیوں میں بٹتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ میرا میکا ہے سبکتگین۔ ایک رشتے کے ٹوٹنے سے میں اپنے باقی رشتوں سے تعلق نہیں توڑ سکتی۔ وہ خاموش رہا تھا، پھر اسی خاموشی سے انہیں ماموں کے دروازے پر چھوڑ کر الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ مجھے معاف کر دیں ابا۔ رخصتی سے پہلے وہ ابا کی وہیل چیئر کے پاس دوزانوں ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ انہوں نے لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ ہاں، معاف کرنا ان کے اختیار میں تھا، لیکن جو دکھ وہ انہیں دے کر جا رہی تھی اسے بھلانا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ میڈم زرکا دنیا دار خاتون تھیں۔ ان کے وسیع سرکل میں شاویز کی شادی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی۔ شاویز کی شادی، اور وہ بھی اتنی خاموشی اور سادگی سے۔ خلقت خدا کہنے کو فسانے مانگے۔ نایاب کی جگہ صدف کو جس دل سے وہ رخصت کروا کر لے آئی تھیں یہ وہ خود ہی جانتی تھیں، لیکن شاندار ولیمہ ارینج کر کے انہوں نے لوگوں کے منہ بند کر دیے تھے۔ ولیمے کے اگلے روز شاویز کے ساتھ گھر آئی تھی، قیمتی لباس پہنے، خوشبوؤں میں بسی ایک بالکل مختلف صدف۔ وہ آتے ہی دادی، اماں اور شہوار کے گلے لگی تھی۔ ولیمے پر کیوں نہیں آئے آپ لوگ؟ نہ جانے وہ اتنی بے نیاز بن رہی تھی یا حیثیت بدلتے ہی بے نیاز ہو گئی تھی۔ کچھ بھی تھا، داماد پہلی بار گھر آیا تھا۔ دادی کے اشارہ کرنے پر اماں چائے وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں کہ شاویز نے روک دیا۔ پکی عمر کا بہت معمولی سا شاویز، جس کی بے تحاشا دولت نے اسے صدف کی نگاہ میں سب سے اہم بنا دیا تھا۔ کل ہم بھور بن وغیرہ جا رہے ہیں تو اس لیے آج صدف کو آپ لوگوں سے ملوانے کے لیے لے آیا۔ اس نے صدف کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سر کو ہلکا سا خم دے کر خوبصورت سا ہنس دی۔ جناب۔ اور برآمدے کی گرل کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی شہوار نے سوچا، کیا واقعی کچھ لوگ اتنے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جب جی چاہا ہاتھ بڑھا کر اپنی من پسند خوشیاں حاصل کر لیں۔ صدف چلی گئی تھی، لیکن اس کے لباس سے اٹھتی قیمتی پرفیوم کی مہک دیر تک پورے گھر میں مہکتی رہی تھی۔ آج بہت دنوں بعد پھپھو آئی تھیں۔ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھیں۔ نکاحت لہجے سے چھلکنے لگتی۔ صرف مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ صدف کا حال احوال پوچھا، چائے بھی پی۔ اماں ان سے نظریں نہیں ملا پائی تھیں۔ کاشف دنوں بعد آج تسلی سے اپنی موٹر بائیک چمکا رہا تھا۔ سبکتگین بھائی کی جاب کا کیا بنا پھپھو؟ ان سے کہیں تگڑی سفارش کے بغیر ان کے شایان شان جاب ملنا بہت مشکل ہے، کوئی اور کام ڈھونڈ لیں۔ اب کیا پرچون کی دکان کھول کر بیٹھ جائے؟ دادی نے پوتی کو گھورا۔ سبکتگین لگا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھپھو بہت پر امید تھیں۔
ابا چپ چاپ شاور اٹھائے پودوں کو پانی سے نہلاتے رہے۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔